تمام تعریف اس پروردگار عالم کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ درود و سلام محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پہ۔ جن کے وجود کی برکت اور جن کے وجود کے صدقے اللہ نے ساری کائنات کو زیور وجود سے آراستہ کیا۔ برسوں سے اس مقام پر تقریر کا یہ پروگرام ہمیشہ تعزیہ داران کے ساتھ عمل میں آتا رہا ہے۔ ایڈمنسٹریشن کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جوائنٹ سی پی، ڈی سی پی، لوکل تھانے جو بھی انوالو ہوتے ہیں ان سب کے ایس ایچ اوز اور آفیسرز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہاں کوئی نیتا گیری نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہاں کوئی سیاست نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے یہ برسوں برس اپنے کاندھوں پہ حسین کا تعزیہ لے کے نکلنے والے لوگ ظالم کے خلاف ہیں اور مظلوم کے ساتھ ہیں۔ میں بڑے آرام سے دو چار باتیں کہوں گا۔ گرمی بہت ہے مجھے معلوم ہے، دھوپ بھی ہے، لیکن امتحان میں آپ ہو، آپ کو سورج سے کہنا ہوگا دیکھتے ہیں تیری گرمی زیادہ یا میری محبت زیادہ۔ میرے عزیزان، بڑے آرام سے کہوں گا، دنیا میں ہر آدمی کو نام پسند ہے، ہر آدمی کو شہرت پسند ہے، پر سب کے نام اور سب کی شہرت کا ایک ٹائم ہوتا ہے۔ کسی دیش کا پرائم منسٹر 10 سال 15 سال 20 سال پھر نیا آ جاتا ہے، کسی دیش کا پریزیڈنٹ 10 سال 20 سال 25 سال پھر نیا آ جاتا ہے۔ آدمی گزرتے رہتے ہیں، سیاست مداران گزرتے رہتے ہیں، بادشاہوں نے اپنے نام کو دور تک پہنچانے کے لیے سکے چلائے، چاندی کا سکہ، سونے کا سکہ، کوپر کا سکہ۔ خدا کی قسم بادشاہت ختم ہو گئی، سکہ ختم ہو گیا، بادشاہت ختم ہو گئی، ان کا نعرہ ختم ہو گیا، ان کا سکہ ختم ہو گیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بادشاہت ختم ہو گئی، نعرہ ختم ہو گیا، سکہ ختم ہو گیا، مگر اللہ علیہ حسین تیرا سکہ کل بھی چل رہا تھا، تیرا سکہ آج بھی چل رہا۔ ساتھ مل کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اللہم صلی علی محمد وعلم۔ تو میری بات سمجھ رہے ہو آپ؟ تو یہ حسین ہے، یہ حسین۔ میں نے پچھلی تقریر میں ایک جملہ کہا، بس وہ جملہ کہہ کے اور یہی اپنی تقریر ختم کر دوں گا۔ آپ کو معلوم ہے دیش ودیش میں، دنیا کے 200 ملکوں میں یہ پریکٹس ہے کہ جب کوئی باہر سے مہمان آتا ہے تو ملک والا راستہ صاف کرتا ہے، راستے کے ارد گرد کی دیواریں صاف کرتا ہے۔ یہاں سے ایئرپورٹ جاتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی نیا پریزیڈنٹ آتا ہے، نیا مہمان آتا ہے، بیچ میں اس کی فوٹو لگی ہوئی ہوتی ہے، ہمارا سواگتم کا بینر اور ویلکم کا بینر لگا رہتا ہے۔ دیکھا ہے نا؟ دیکھا ہے نا؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کہا جاتا ہے کہ صاحب ایم سی ڈی کو یا میونسپل کارپوریشن کو یا ڈی ڈی اے کو یا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے سارے لوگوں کو کہ چلو اس کو روڈ کو صاف کر دو، تھوڑا پتائی کر دو، تھوڑا اچھا کر دو، مہمان آ رہا ہے، امپریشن خراب نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ فقیروں کو کہا جاتا ہے اس راستے پہ کوئی فقیر الاؤڈ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فقیر دیکھ کے دیش کا امپریشن خراب ہو جائے گا۔ تو دنیا کا کوئی ملک فقیروں کی فقیری نہیں بدلتا، فقیر ہٹا دیتا ہے۔ سمجھ رہا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ راستے سے فقیر ہٹاتا ہے۔ دنیا کے بادشاہ راستے سے فقیر ہٹاتے ہیں، حسین فقیروں کو بلاتا۔ محسوس کر پا رہا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حسین فقیروں کو بلاتا ہے۔ تم اپنے ملک کی فقیری نہیں ہٹا سکتے۔ وہ کہتا میری بارگاہ میں آ جاؤ، میں نسلوں سے فقیری ہٹا دوں گا۔ یہ نسلوں سے فقیری ہٹ جاتی ہے عزیزان۔ اور یاد رکھیے گا بہت بڑا طبقہ ہے آپ کا، آخری جملہ، بہت بڑے لوگ ہیں آپ اپنے مادر وطن کے متوالے اور چاہنے والے ہیں۔ دلی جامع مسجد پہ اس وقت جب جمعہ کا خطبہ ہونے والا، اس سے پہلے تعزیے کے ساتھ سب اپنی توانائیوں کو جمع کر کے میرے ایک جملے کا جواب دینا۔ میں کہوں گا ہندوستان، تم کہنا زندہ باد ہندوستان، ہندوستان، ہندوستان۔
خالق کے وفادار ہیں, مالک کے وفادار ہیں اور مولا کے وفادار ہیں. ہم وہ قوم ہیں تعزیہ کاندھوں پہ لے کے چل رہے ہیں. بس آخری جملہ اور یہیں پہ اپنی بات ختم کروں گا. یاد رکھیے گا اور ذہن میں رکھیے گا, سب جگہ بیان بھی کیجئے گا. لوگ کسی کو شادی میں کھلاتے ہیں, لوگ کسی کو دعوتوں میں کھلاتے ہیں 5, 25, 50, 500, مگر تمہیں پتا ہے تمہارے یہاں ضیافت کا انتظام دنیا کا سب سے بڑا ہوتا ہے. اس تعزیہ والے کے شہر میں جاؤ, نجف سے لے کے کربلا تک 114 پلر, 28,000 موقف میں, ہزاروں دسترخوان میں, ہزاروں اللہ کی نعمتیں. چہرہ دیکھ کے نہیں کھلایا جاتا, ظاہر سوچ کے کھلایا آیا. بس میرے عزیزان ختم کر رہا ہوں اپنی بات. میں اتنا کہنا چاہوں گا آخر میں کہ تعزیے کے پیچھے چلیں, اور یہ کہ تعزیے کے پیچھے چلیں, اور یہ کہ گاڑیاں واڑیاں لے کے نہ چلیں. دوسری بات یہ تہذیب کا, تمیز کا, ادب کا خیال رکھیں, خلوص کا خیال رکھیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں تماشائی کی بھیڑ جمع نہیں ہوتی, ہمارے ہاں ہردنگ نہیں ہوتا, ہمارے یہاں جنزی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. کچھ سمجھ رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہمارے یہاں جنزی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ہمارے یہاں علی اکبر ہے, ہمارے یہاں علی اصغر ہے. ہمارے یہاں علی اکبر ہے, ہمارے یہاں علی اصغر ہے. دونوں کی نیت ایک ہے, بچہ ہے وہ بھی حسین کے لیے, جوان ہے وہ بھی حسین کے لیے. بس انہی جملوں کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں, اور آپ سب سے گزارش کے بڑے ادب اور تمیز اور تہذیب کے ساتھ وقت جمعہ اذان یہاں ہو اس سے پہلے یہاں سے آپ لوگ اگلی منزل پہ پہنچ جائیں. بہت شکریہ. وآخر دعوانا بتا دیں ان کو بھائی چلاؤ. بات کریے کہ